والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما ابدا على دنیا میں سر لڑا گئے ہیں. مبارک تمہیں آسیو غم کے مارو محمد حبیب ڈال ڈالی ہے تشریف لائے تو عالم کے والی. سارے دل سے کہہ دو سبحان اللہ. محبت والوں کی نازل ہے ایسے بھی محبت کا ذرا اظہار کیجیے نا. آپ لوگ تو بڑی محبت والے ہیں, عقیدت والے ہیں, الفت والے ہیں, مدینے والے ہیں, پیار والے ہیں, اور مدینے والے آقا کا ذکر سن رہے ہیں. ذکر میلاد رسول یہاں پہ ہو رہا ہے. ذرا دل کھول کے بیٹھیے نا, ایسے نہیں جوش میں آ کر محبت سے پتہ چلے کہ پروانے شمع رسالت بیٹھے ہیں. کھلے پھول ان کے سجی ڈالی ڈالی ہے تشریف لائے تو عالم کے والی. چمن در چمن ہو رہی ہے منادی شہنشاہ ارض و سما آ گئے. چمن در چمن ہو رہی ہے منادی شہنشاہ ارض و سما آ گئے ہیں. صدر محفل حضرت قبلہ صاحب زادہ جلیل الرحمان صاحب مطلب اللہ علی, حضرت علامہ پیر سید شفیع حسین شاہ صاحب بخاری مطلب اللہ علی, دیگر میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں, دوستوں اور عزیز ساتھیوں, آج کی یہ بابرکت محفل جناب حاجی شیخ قابل محمد اسلم صاحب کے گھر میں میلاد رسول نور اور بہار ہی بہار نظر آتی ہے. میں تو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے تازگی انگڑائیاں لے رہی ہیں, مسرتیں پھول رہی ہیں, رعنائیاں اپنا رنگ دکھا رہی ہے, فضا نہائی ہوئی ہے, ہر ذرے پہ مستی چھائی ہوئی ہے.
اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار تو عالم تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے ساری کائنات میں بہار آ گئی. ہاں بہار آئی، ہر شے پہ بہار آئی، زندگی میں بہار آئی، دلوں میں بہار آئی، دماغوں میں بہار آئی، روحوں میں بہار آئی، علم و حکمت میں بہار آئی، تہذیب و تمدن میں بہار آئی، فکر و شعور میں بہار آئی، عقل و خرد میں بہار آئی. بلکہ جس چشمے تصور سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بابو محمد اسلم صاحب کے گھر میں بھی بہار آئی ہوئی ہے. جہاں پر بھی بہاریں ہیں، یہاں پر بھی برکتیں ہیں. اور اس مقام پر جس گھر میں ذکر میلاد رسول کے نغمے گائے جا رہے ہوں، وہ گھر وہ مکان بھی رحمتوں اور برکتوں کا مخزن بن جاتا ہے. جہاں رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. خوش نصیب ہو جو اس محفل میں تشریف لائے. اس محفل میں جو آئے، جو بھی آیا ہے جو خالی نہیں رہے گا، اپنے دامن رحمت خداوندی سے بھر کے لے جاؤ گے. اب سنیے قرآن مجید، وقت بہت تھوڑا ہے. میرے بعد حضرت علامہ پیر سید شکیل حسین شاہ صاحب جو ہمارے خان شہر کے مائے ناز عالمین ہے، انہوں نے جو کتاب بنانا ہے. میں مختصراً جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. رب جلیل نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. نور بمانا منور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا منور فرمانے والا ہے، زمینوں اور آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے. آگے فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاج ہو، فیہا مصباح، اس تاج میں چراغ رکھا ہوا ہو، المصباح فی زجاجہ، اور اس چراغ کے اوپر فانوس چڑھا ہوا ہو. یہ تمثیل بتائی گئی ہے قرآن مجید میں. اب اس نور کے ذکر کو ذرا میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نور کیا ہے، وہ چراغ کیا ہے، وہ فانوس کیا ہے، وہ تاج کیا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے. اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ چراغ کون سا ہے جس چراغ کے ساتھ اللہ نے اپنے نور کو تشبیہ دی ہے، اپنے نور کو اس چراغ کا یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ چراغ کون سا ہے جس چراغ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو منور اور روشن کر دیا. اس چراغ کا پتہ کرنا ہے جس چراغ سے یہ ساری کائنات رنگ و بو جگمگا رہی ہے. آخر وہ چراغ کون سا ہے؟ ہر ذہن اس کو سوچنے سے مجبور ہو گیا. آؤ پھر کریں اس چراغ کی طرح تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں کہ آخر وہ چراغ کون سا ہے. جب ہم ڈھونڈنے چلے ہماری نگاہ اٹھی ستاروں پہ پڑی. ہم نے ستاروں سے پوچھا، ستاروں بتاؤ تم ہی وہ چراغ ہو جس سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو منور کر رکھا ہے. ستاروں نے کہا ہماری تو اتنی توانی نہیں کہ ہم ساری کائنات کو منور کر سکیں، روشن کر سکیں. ہمارے پاس تو اتنی درخشانی نہیں. ہم وہاں سے چلتے تو پھر چاند کے پاس پہنچے. ارے چاند تو ہی بتا دے کہ کیا تو ہی وہ چراغ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ساری کائنات کو روشن کر رکھا ہے. تو چاند نے کہا نہیں، میری بھی یہ مجال نہیں، میرے اندر اتنی تابانی اور درخشانی نہیں، بلکہ میرا تو نور سورج سے مانگا ہوا نور ہے. میں تو سورج سے لے کر یہ روشنی پھیلا رہا ہوں، اور جو کسی سے مانگ کے لائے وہ کسی کو کیا چمکائے گا. تو پھر ہم وہاں سے بنتے سورج کے پاس پہنچے. ارے سورج تو بتا دے کیا تو وہی چراغ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کائنات کو منور کر رکھا ہے. تو سورج نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں، اس لیے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں آدھی دنیا کو روشن کرتا ہوں، جب میں شروع ہوتا ہوں تو آدھی دنیا تاریک رہ جاتی ہے.
میں ظاہر کو روشن کرتا ہوں تو باطن تاریخ میں جاتا ہے. پھر جب میرے سامنے کوئی ابر کا ٹکڑا حائل ہو جائے تو میری روشنی رک جاتی ہے. تو پھر میں کسی کو کیسے منور کر سکتا ہوں؟ اس کائنات کو میں کیسے چمکا سکتا ہوں؟ تو پھر ہم سوچ رہے تھے کہ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے، یہ معائنہ کیا ہے، آخر یہ فلسفہ کیا ہے، آخر وہ کون سا چراغ ہے جس سے تم نے ساری کائنات کو جگمگا رکھا ہے؟ یہی سوچ رہے تھے. ادھر چاند اپنی جگہ پہ سوچ رہا تھا. اتنا نادان ہے یہ انسان جو میری طرف تو نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے، لیکن اس ہستی کی طرف یہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا. ادھر کی نگاہ نہیں جاتی جس کے اشارے نے مجھے توڑ کے دوسرے کر دیا تھا. پھر سورج نے بھی نہیں کہا. پھر سورج نے بھی یہ کہا ہوگا، سورج بھی سوچ رہا ہوگا کہ کتنا نادان ہے یہ انسان جو دوڑ دوڑ کر میری طرف کو آ رہا ہے، لیکن اس ہستی کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی جس سے ایک اشارے سے میں ڈوبا ہوا پلٹ آیا تھا. اس کی طرف اس کی نگاہیں کیوں نہیں اٹھتی؟ بس ہم سوچ رہے تھے کہ پروردگار اب تو ہی بتا دے وہ کون سا چراغ ہے. آپ سے آواز آتی ہے، نادانوں اگر اس چراغ کو سمجھنا چاہتے ہو تو اٹھاؤ قرآن مجید، اٹھاؤ کلام الہی اور پڑھو یہ آیت. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب جلیل نے فرمایا اس چراغ کا جس کے تلاش میں تم نکلے ہو، اور میں تمہیں بتاؤں وہ چراغ کون سا ہے جس سے میں نے ساری کائنات کو منور کر دیا. وہ تو میرا معبود ہے جس کا لقب میں نے سراج منیرا رکھا ہے. ایک پروردگار عالم میرا یہ تو بتا دے یہ سراج منیرا جس نے ساری کائنات کو چمکا رکھا ہے، یہ چراغ تو نے بنایا کب ہے؟ اس کو تو نے روشن کب کیا ہے؟ یہ چراغ کب بنا، کب روشن ہوا، کب وجود میں آیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اس چراغ کے بارے میں پوچھتے ہو، ابھی زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا، ابھی آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا، ابھی جناب والا چاند سورج کے چراغ روشن نہیں کیے گئے، ابھی ستاروں کی گنتی میں روشن نہیں کی گئی، ابھی جناب والا آبشار کے نظر عالم عدم نہ گئے، ابھی دریا کی روانی کا وجود نہیں تھا، ابھی کلر کے نظروں میں آج کا پتہ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا تھا. اسی لیے تو میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کرسی عرش نہ لوح قلم سے نہ صورت چمکا اس ویلے بھی نور محمد پتا لگ گیا وہ کام کا چراغ ہے جس سے اللہ نے کائنات کو روشن فرما رکھا ہے. وہ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ کو رب نے سراج منیرا فرمایا، یعنی روشن فرما دینے والا، ساری کائنات کو روشن کر دینے والا چراغ. یہ ہے وہ چراغ جس نے اللہ نے کائنات کو روشن فرما دیا. اب ذرا آگے سنیے، یہاں پر اللہ نے فرمایا ماسل نور ہی کا مشکاتن، کہ اس کے نور کی مثال تاج کی ہے. وہ تاج کون سا ہے؟ یہ کس تاج کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے سینے کو اللہ نے تاج فرمایا. وہ حضور کے سینے کو اللہ نے تاج سے تشبیہ دی، اور اس تاج کے اندر جو مصباح، جو چراغ رکھا ہوا ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ ہے. سینہ مصطفیٰ کے اندر جو قلب مصطفیٰ ہے وہ مصباح اور وہ چراغ ہے، وہ نور الہی ہے جس سے ساری کائنات روشن ہے. اور پھر وہ فانوس کیا جو چراغ کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ فانوس کیا ہے؟ وہ فانوس میرے آقا علیہ السلام کا جسم مقدس ہے.
وہ فانوس ہے جو چراغ کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا۔ میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چراغ کے اوپر جب فانوس رکھا ہوا ہوگا تو چراغ میں سے جو نور نکلے گا وہ نور بھی فانوس کے رنگ کا ہوگا۔ اگر فانوس نیلے رنگ کا ہوگا تو نور بھی جو نکلے گا وہ نیلے رنگ کا ہوگا۔ جو روشنی چراغ سے برآمد ہوگی وہ نیلے رنگ کی ہوگی۔ اگر فانوس کا رنگ پیلا ہوگا تو روشنی پیلے رنگ کی نکلے گی۔ اگر فانوس کا رنگ سرخ ہوگا تو روشنی بھی سرخ رنگ کی نکلے گی۔ لیکن چراغ کی جو اپنی روشنی ہے وہ تو سفید رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اس سفید رنگ کی روشنی کو فانوس کے رنگ نے تبدیل کر دیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب تک فانوس کا رنگ اختیار نہ کیا جائے وہ روشنی نہیں ملتی۔ پروردگار عالم نے بھی فرمایا کہ دنیا والوں دیکھ لو، میرے محبوب کا سینہ تاج ہے، اس کے اندر جو چراغ ہے وہ کلمہ مصطفیٰ ہے، اس کے اوپر جو فانوس ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم ہے۔ اگر تم نور خدا لینا چاہتے ہو تو پھر اس فانوس کا رنگ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ فانوس کا اس فانوس کا رنگ تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس فانوس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہوگا، یعنی مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں اپنے آپ کو تم نے رنگنا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے نور خدا تمہیں مل جائے گا، ورنہ نور خدا تمہیں نہیں مل سکتا۔ میرے دوستوں اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا، فرمایا تھا مصطفیٰ پھر سارا خیش رہا کہ دی ہما روز اگر بہو نہ رسیدی تمام ہوں جہاں۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ تک اپنے آپ کو پہنچا دے، مصطفیٰ کی قدموں میں اپنے آپ کو مٹا دے، اس لیے کہ دین نام ہی ذات مصطفیٰ کا ہے، ذات مصطفیٰ کا نام ہی دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں مبارک تک پورا جسم مبارک کا ایک ایک بال مبارک یہ دین ہے جو ہمیں ملا ہے۔ ذات مصطفیٰ کو دین کہتے ہیں۔ دین تجھے تب ملے گا کہ ذات مصطفیٰ میں اپنے آپ کو مٹا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا اور نہیں پہنچنے کی کوشش کرتا تو پھر تجھ میں اور ابو داؤد میں کوئی فرق نہیں ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔